اسی رب کو مدد کے لیے پکار، مرنے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا جاتا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا، اپنے چچا زاد بھائی ابن عباس سے فرمایا، ارے میرے چچا کے بیٹے، اے غلام، یا غلام، اے غلام، اے نوجوان بچے، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، کہ وہی کفیل ہے، وکیل ہے، حفیظ ہے، رقیب ہے، نصیر ہے، علیم ہے، ولی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ فی السماء الہ وفی الارض الہ، اسی ایک کی شہنشاہی ہے۔ سب مر گئے، میرا اللہ کہے گا اب سنو، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ بھائی میرے سامنے، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر دوبارہ آواز آئے گی، من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر تیسری آواز، من کان لی شریکا فلیات۔ پھر اللہ زمین آسمان کو مٹھی میں لے گا اور ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں شہنشاہ، الملک للہ، میں ہوں بادشاہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس پاکیزہ، سلام، سلامتی والا، مومن، امن دینے والا۔ پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں چھا جانے والا، میں ہوں عزتوں والا، میں ہوں جبروت والا، میں ہوں تکبر والا۔ اے بچو، تکبر سے بچنا، کبھی اڑی مار کے نہ چلنا، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا، کبھی عہدوں سے، فیکٹریوں، بغلوں سے دھوکے نہ کھانا۔ شیطان نے زنا نہیں کیا تھا، شراب نہیں پی تھی، جوا نہیں کھیلا تھا، تکبر کیا تھا، تکبر، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی میں آگ۔ جب کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اہون علی اللہ من کلب او خنزیر۔ اور جب کوئی آدمی بچتا ہے اللہ اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، پھر کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، اس ظالم کدھر ہیں؟ کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے سکندر، تیمور، چنگیز کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جو جواب دے تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے۔ پھر سنو، اب اللہ کہے گا ہائے انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها۔ سنو اے کائنات، انسان تو مرے پڑے، روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا۔ سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا۔ اللہ انبتکم من الارض نباتا،
تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا، ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا، ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا۔ میرے عزیزو، آپ ہماری جوان نسل ہو، جن راہوں پہ چلو چلو اللہ کے واسطے، آخرت برباد کر کے نہیں، آخرت ہواؤں میں اڑ جاؤ، پانیوں کا سینہ چیر دو، سمندر کی تہ میں اتر جاؤ، زمین کے سینے میں سوراخ کر دو، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے خلاؤں سے جا ٹکراؤ، چاند تاروں سے باتیں کرو۔ اللہ نے نہیں روکا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کرے پاگلو تمہارے لیے ہے، ہاں ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، ایک کام کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، آخرت کا سودا نہ کرنا، آخرت کو ختم نہ کرنا، کہ دنیا جتنی جمع کرو، جتنی بنا لو، موت تمہارے پیچھے ہے۔ کیا لڑ سکتے ہو؟ کیا اسرائیل سے پنجے ملا سکتے ہو؟ موت کے آہنی پنجوں سے گردن چھڑا سکتے ہو؟ منکر نکیر سے بھاگ سکتے ہو؟ اللہ کی پکڑ سے نکل سکتے ہو؟ زمین آسمان کے وسعتوں سے پار جا سکتے ہو؟ نہیں۔ جب نہیں تو کرو کیا؟ آؤ میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے۔ پھر ایک اور آواز آئے گی، ثم نفخ فیہ اخری، میں نے پہلے آواز سنائی، پہلا دھماکہ، ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، پھر ایک اور آواز آئے گی۔ پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا، چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے۔ لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں کو، اسرافیل، پھر سور پکڑائے گا۔ سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا، ساری۔ ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی۔ پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے۔ اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں۔ اور دنیا میں کتنے کھرب ہا کرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں، وہ کیا قادر شہنشاہ ہے، مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنتیں واپس آئیں گی، ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے۔ 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب۔ پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی، اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے۔ کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان۔ اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ ہائے، پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن
کیا مرد کیا عورت، میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے، پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا۔ یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہو، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، چوتھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا، علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا۔ آج فیصلے کا دن ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ۔ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے قافلے کے نیچے آ جائیں۔ آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے۔ اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی، لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے۔ سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہو ہم جنت میں پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت ذبح ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے۔ یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، ذبح کر رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے۔ مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھن چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ ایک عورت مصلی پہ بیٹھی، ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی، ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج، زکوٰۃ، عمرے، تبلیغیں بعد میں۔ پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات،
جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی۔ ہائے ہائے، لگے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا ماریں۔ کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے یوں ہاتھ مارے گا یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو، تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوئے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مردی عورت، آہا، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا، لا تشقى بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو نا، آپ بھی ڈگری لیتے ہو نا، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی۔ الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے، چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز۔ اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جہاں جیت گیا تو 4 سال 5 سال پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ اذان ہو جائے۔
ایک نعرہ لگائے ہو، پیپر ایسے ہاتھ میں ہو، جس کے سیدھے ہاتھ او، تو سارے کہیں امید تین ہویا کی بنی تیرے نال، کہے گا ہاں یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا، ہاں مقرؤ کتابی، اوے دیکھو میرا پیپر دیکھو، میرا پیپر دیکھو، میری ڈگری، تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں نوکری بھی ملتی کہ نہیں ملتی نا، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں، اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی، میر تک کی میر سے معذرت کے ساتھ، تو وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی، اقرؤ کتابیہ، وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر، اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح، تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا، تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہنوں، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی، لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا، آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو، کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانہ، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب، پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کیسی عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں، سبحان اللہ، جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا، اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے، جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے، جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنے کی مصیبتاں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے، آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے، پرندے، وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے، بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی، میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے، میں بہت بڑھیا ہوں، دوسرا کہے گا نہیں میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں، تیسرا کہے گا نہیں میں اس سے زیادہ ہوں، وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ برائلر مرغیاں جو بیچاری کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد اسی کاندے ہو، کھلوتی فوت ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتھے جماونا ہے، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس تو کی بلواونا ہے۔ تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں، اور مہمان رحمت ہوتا تھا، ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی، اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتھوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاندے، بخل کا دور آ گیا۔ تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی۔ ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا،
وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی، اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا ککڑ نپو، وہ آگے آگے وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے ککاں کر اخیر چودی تھک کے ڈانا ہی ہوندائی۔ تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں۔ اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں ان کی نہ سنوں، رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے، آپ مجھے ٹیسٹ کرو۔ کہیں گے ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں۔ تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے، چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے۔ اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے آ تو جاؤ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیو اور کھاؤ، تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، یہ مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ 2 ہو گئی، تیسری منزل، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی پی وی آئی وی وی، وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ ساقی ہوگا۔ میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہوں سے اپنا دامن بچایا، آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یا اللہ، وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا۔ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے ورے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں، پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں، وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ وہ نبی ہے، ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ،
اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے. میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں. میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے. صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے. میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا. میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے. اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا. اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ. یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں، نوائے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈان سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائیجسٹ سے نہیں، اردو سب رنگ ڈائیجسٹ افسانوں سے نہیں. یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے. میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان. امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں. ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئیں، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں ساری نہیں سنبھال سکے. یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ ایک دن میں ختم نہیں ہوتا. طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا. میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا اور وہ سنبھالے گا نہیں. 1436 نہیں، 14,036 سال گزر جائیں، میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا. سورج ڈوبتا ہے، چاند گہناتا ہے، سورج گہناتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے. یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے. میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں. میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی. میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو. کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لارڈ کیے. مزمل، مدثر، یہ لارڈ ہے، یہ لارڈ ہے. المزمل محبت، المزمل محبت، المدثر لارڈ پیار. یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لارڈ. پڑھو اپنے نبی کی زندگی. میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا
دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پستے 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 پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں گالیاں پتھر، گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ما اسرا ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔ راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں، دو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، طائف چلتا ہوں۔ کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا۔ میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے، اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ اب بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالاری، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا۔ آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں، ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا، میدان معاشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔
عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیتی، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم بخت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہا آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، آئے ہائے اب نہ کوئی دکھڑا نہ بیان کروں تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا، میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا۔ میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب مکہ پہنچے، سنو غور سے، اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے، باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمر کو پیغام بھیجا
پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا، ان کی حفاظت تھی، وہ اٹھ گئے، حفاظت اٹھ گئی۔ سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا، مجھے گارنٹی دو، میری گارنٹی دو، مجھے مکے میں لاؤ۔ انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے جبیر بن مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا، وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر، اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو بجلی گئی جو پہلے ہی جنریٹر پر رکھنا چاہیے تھا۔ یہ جو ردم ٹوٹتا بہت نقصان کیا۔ مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا، تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں، کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو؟ اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر۔ کہا ٹھیک ہے، تیری پناہ کو تیرے وعدے کو نبھایا جائے گا۔ اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہی زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اسم اللہ کی حکمت، کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے۔ آپ کو لٹائے، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری، جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے، پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔
تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھیے، پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھی، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی۔ براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے، سارے انبیاء انتظار میں ہیں، اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصیٰ کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام، اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصیٰ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا، کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو۔ وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو، کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی۔ رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے۔ یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا، ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے۔ تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے۔ حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکرٹری بنا دے گی،
اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دیو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دیو، مشیر بنا دیو، سیاسی رشوت مشیر، پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویکھے مشیر۔ اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے۔ تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، توڑو توڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، انہوں نے کہا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو۔ ہاں بھائی شیخ، اثنین جمع اثنین کم؟ ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے۔ تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ میں اپنے، یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ وہ میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے، دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی، نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ، میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں۔ الف اور با، اسرا بعبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بعبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی عیاض کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے. سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے. وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما کیما ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی. آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے. ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے. گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے. میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا. یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے. ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا اللہ خود ہے. الصوم لی وانا اجزا بہی. میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو. ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی. آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو. سب کو روزے کے لیے تیار کرو. خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو. اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا. معاذ بن جبل کا جب انتقال ہونے لگا فرمایا میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، مجھے زندگی سے پیار تھا. اللہ کی قسم میرے رب، تیری قسم میرے رب، پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، مجھے پیار تھا تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے. مجھے زندگی سے پیار تھا تیرے علم کو سیکھنے کے لیے، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے. میں نے اس لیے دنیا سے پیار، زندگی سے پیار کیا کہ گرمی کی شدت کے روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں. اپنے اس جوانی کو استعمال کرو، بھوک سے لڑو، پیاس سے لڑو. جب پیاس لگے، جب بھوک لگے ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کی قسم تمہاری دعاؤں پہ عرش ہلے گا، عرش ہلے گا. بزدل نہ بننا، بزدل نہ بننا. روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، بزدل نہ بننا. ایک جنگ لڑی گئی ہے یمامہ، 12,000 صحابہ، 1,00,000 مرتد مسلمہ کذاب کے ساتھی. ہائے ہائے ہائے، بڑی خوفناک جنگ تھی. اس میں کوئی
3,000 شہید ہوئے صحابہ، تابعین، اور 700 حفاظ علماء شہید ہوئے۔ تو جھنڈا تھا زید بن خطاب کے ہاتھ میں، شہید ہو گیا، گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا سالم رضی اللہ عنہ نے، وہ زخمی ہو کے گر گئے، جھنڈا گر گیا۔ جھنڈا اٹھایا حبیب نے، وہ شہید ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ افراتفری مچ گئی، بڑی مشکل۔ میں جنگ کا قصہ نہیں سنانا چاہتا، ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کرتے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ جا کے دیکھا تو حضرت سالم، وہ جنہوں نے دوسرے نمبر پہ جھنڈا اٹھایا تھا، ان کا سانس چل رہا تھا، اور اس میں پیاس کی شدت انتہا پہ ہوتی ہے۔ قریب گئے، سالم آنکھیں کھولی، کیا ہوا؟ کہا اللہ نے فتح دی ہے، خیر ہے، خیر ابھی ہوئی نہیں تھی، جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈھال ہے، اس میں پانی ڈال دے، میرا روزہ ہے، میں زندہ رہا افطار کر لوں گا، اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ اس حال میں روزہ نہیں چھوڑا۔ اور تم کہو جی گرمی بہت ہے، رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو 1 مہینہ اپنی یونیورسٹیوں سے، لیکن روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ اپنے دفتروں سے چھٹی لو پر روزے کی چھٹی نہ کرنا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح اس کو راضی کرتے ہو۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں 1000 غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دیتے، جڑے واقف کد اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سیر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے راز نہ بننے۔ ہاں بزدل نہ بننا کہ جی بھوک لگ رہی ہے، جی پیاس لگ رہی ہے، اللہ اس دن کی بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے تھے، 8 دن کے بعد افطار کرتے تھے، 8 دن نہ کھاتے نہ پیتے، مدینے سے روزہ رکھ کے پیدل چلتے اور مکے میں آ کے افطار کرتے۔ 8 دن کا روزہ جسے صوم وصال کہتے ہیں، نہ کھانا نہ پینا۔ اور وہ تو بڑے شیر نرد ہے، یہ تو فرض روزہ ہے۔ میرے عزیزو، میرے بچوں بچیوں، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ یہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ تورات کا مہینہ ہے، یہ زبور کا مہینہ ہے، یہ انجیل کا مہینہ ہے۔ سارا آسمانی علم رمضان میں اترا، تورات رمضان میں، زبور رمضان میں، انجیل رمضان میں، قرآن رمضان میں، ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں رمضان میں۔ اور رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہو۔ روزہ نہ چھوڑنا، سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی، سوائے 4 آدمی۔ اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، شراب پینے والا، شراب پینے والا، شراب پینے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، رشتے توڑنے والا، رشتوں کو آگ لگانے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا۔ کینہ، کینہ کیا ہوتا ہے؟ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض، بغض کہ مجھے نفرت ہے، نعمان سے مجھے نفرت ہے، یہ بغض ہے۔ کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، وار کرنا چاہتا ہوں، یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ۔ کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے توڑنے والا،
ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے. یہ بھی معلق، ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے، ان کو بھی معاف کر دے جائے. خیر اب آگے چلے تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں اور ان کی چیخ و پکار اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں. پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں اور پھر چیختے چلاتے ہیں. پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں. آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا پھر چیرتے ہیں. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا. فرقہ واریت کی آگ. آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے. وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا. آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے تھے یہ وہ ہیں. آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے. ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے. آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے. آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا. آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے. دعا دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے، اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا. اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے. ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ کے میرا یہ بول سنا دے. آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے. گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ گواہی لو. یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو پیسے سنجیدہ بیٹھا ہے. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک. پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا. آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. پھر جہنم کی سیر کی. کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر اب جنت کو دیکھا. کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا. بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. وہ تو صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے. پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد،
تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد۔ یہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے۔ یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا۔ سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ، آگے آپ اور آپ کا اللہ۔ پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے، 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ قاب قوسین، یہ ہے قاب قوسین، یہ قاب قوسین ہے۔ یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو قاب کہتے ہیں، قاب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔ تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ قاب، یہ قاب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے قاب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا، او ادنا، نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں ایمان لائے۔ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا، 50 نمازیں لے کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں، کہا جی لبیک۔ اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتا، میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتا، لیکن تسلیم و رضا، لبیک یا اللہ حاضر۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب 50 لے جاندہ پہ ہے، یہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ 50 کی تو پڑھنی۔ میرے نبی اے موسیٰ یہ نہ آپ ایسا کریں، میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں، مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ کا بڑی اچھی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں، کا توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس پیش۔ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم
اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی؟ 50 کیوں دی؟ پھر 5 کیوں کم کی؟ 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہی خالی سائیں سناٹا ہو کا عالم۔ نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں، نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی؟ نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا، ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی، ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ، کہا نہیں، تو نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں، تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں، کیڑی گلے پڑھن دی ہے، کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی، پہلے آدھوں نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی۔ اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے، اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے۔ اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45 کا نہیں بہت زیادہ، واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5۔ اچھا میرے نبی 45، اچھا میرے حبیب 40، اچھا میرے حبیب 35، اچھا میرے حبیب 30، اچھا میرے حبیب 25، اچھا میرے حبیب 20، اچھا میرے حبیب 15، اچھا میرے حبیب 10، اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5، کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں، نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں، اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، میں بتا رہا ہوں، فجر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، باقی چھٹی۔ کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی۔ 5 کتنے پڑھن گے؟ فاسٹ دا تا نہ ہی فاسٹ نہ بجیاں ہی رہنا پیسے دے، مگر بج کملے ہو جاؤں گے، نہ پیسہ لبڑا نہ ڈگری لبڑی نہ جنت۔ اللہ جنت سب کو دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ اللہ آپ کو دنیا بھی دے، اللہ آپ کو جنت بھی دے۔ اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیشہ وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے عطیات میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر کے، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں عطیات بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی
دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہت سارا دے وے. بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی. حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہت سارا دے وے. تو وہ ہنس پڑے کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لبو. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لبو. یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا حلال کم رہے گا لیکن بابرکت ہوگا. عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین. اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا. کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے. حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گی. پانچ نمازیں. موسیٰ اب بس جب آپ چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب ہم اپنی پہلی بات پر ہی ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5 اور لکھی جائیں گی 50. ہم نے جو دیا تھا وہ ویسا ہی ہے، 5 کا 50 لکھا جائے گا، 5 کا 50 لکھا جائے گا. اور رمضان بڑا سیزن ہے، سیزن نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرض کے برابر. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی، 1500 نیکی. اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. ایک سرخ یاقوت کا محل اللہ تیار کرتا ہے جس کے 60 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. اور ایک فرض ساری دھرتی سجدوں سے بھر دو، ایک فرض کا بدل نہیں بن سکتا. نماز لے کر آئے پھر واپس آئے. ہر آسمان. اچھا ایک اور بات میں کہتا ہوں، چونکہ آسمان کے فرشتوں نے تو میرے نبی کو نہیں دیکھا، مجھے لگتا ہے، یہ بھی میں نے پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ چونکہ کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی اتحیات میں، جب میرے نبی گئے ہوں گے نا آسمانوں پر، اللہ نے ہر آسمان کے فرشتے سے فرمایا ہوگا آج اپنی عبادت چھوڑو، اب میرے نبی کے دیدار کرو. تمہاری آج کی یہی نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو، اس کا استقبال کرو. تمہاری آج کی یہی ڈیوٹی ہے، یہی تمہاری آج کی ادائیگی ہے، یہی آج کے دن کی تمہاری نیکی ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرو. یہ ہو گیا. اب آپ واپس آ رہے ہیں، ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں دنیاوی. اب نے کہا میں جس آسمان سے نیچے آیا، جس آسمان سے میں گزرا، نیچے نہیں، جس آسمان سے میں گزرا، وہاں کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، یا رسول اللہ حجامہ کروائیے، حجامہ کروائیے. 7 آسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ حجامہ. حجامہ کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جس کو آج کل کپنگ تھوڑا تھوڑا ہمارے ملک میں بھی اس کا رواج ہو گیا ہے. یہ جتنا ٹاکسن ہے یہ کھال کے نیچے باریک رگوں میں جمع ہوتا ہے، گندا خون. میرے نبی کیا کرتے تھے، ایسے کپ ہوتے تھے، وہ تو چمڑے کے ہوتے تھے، تو اس میں ویکیوم پیدا کر کے اور اس کو یوں لگاتے تھے، یوں. پھر وہ وہاں جم جاتا تھا اور کھال ابھر آتی تھی، پھر اس کو ہٹا کے وہاں کٹ لگاتے تھے کسی چیز سے. آج بلیڈ ہے، کٹ لگا کر ہلکے ہلکے، پھر اس کو ویکیوم بنا کے پھر یہاں گاڑ دیتے تھے. تو اس سے جتنا گندا زہریلا خون ہے وہ نکل کے اس کپ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں حجامہ. اور کمر کے سینٹر میں ایک پوائنٹ ہے جہاں حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے، 70 بیماریوں کا علاج یہاں کپ لگوانا ہے. یہ میرے نبی کے نے ہر آسمان میں فرشتوں سے سنا. ڈھونڈو، تلاش کرو. اب لاہور میں بھی یہ سلسلہ ہے. یہ تم ڈاکٹروں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ نے میرے نبی والا طریقہ شروع کر دیا. حجامہ، غذا، سموسے پکوڑے نہ کھاؤ، دہی بھلے نہ کھاؤ، اور یہ ڈرنک نہ پیو، اور یہ روسٹ بروسٹ نہ کھاؤ، غذا سادہ رکھو، حجامہ کرواؤ.
تمہیں اللہ بیماریوں سے نجات دے دے گا، تمہیں ڈاکٹروں سے نجات دے دے گا۔ میرے نبی کا طرز طعام، طرز خوراک، طرز علاج، آپ نے آخری سفر میں بھی کپنگ کروائی۔ آپ جب حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے یہاں کپ لگوائے، یہاں راستے میں یہاں اس جگہ، یہ آپ کا آخری حجامہ جو آپ نے سفر میں کروایا تھا۔ تو آپ کی مستقل عادت تھی کہ آپ حجامہ کرواتے تھے، کپنگ، وہ خون نکالتے ہیں، سارا باڈی کا خون گندا باہر نکل جاتا ہے اور پورا جسم فریش ہو جاتا ہے، بغیر دواؤں کے اللہ شفا یاب کر دیتا ہے۔ غذا سادہ کھاؤ، رات کو جلدی سوو، صبح جلدی اٹھو۔ میں پوری دنیا پہ، ابھی افریقہ کے 8 ملک پسماندہ 5 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں، یہاں رات 9 بجے شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا۔ اتنی نحوست ہے کہ 12 بجے تک بازار نہیں کھلتے، 11 بجے تک بازار نہیں کھلتے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کی صبح کے وقت میں برکت دی گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو، صبح کے وقت میں اپنے رزق کی طلب سے غافل نہ ہو، سو نہ جاؤ۔ اب سارا تاجر صبح سوتا ہے، ساری منڈیاں، سارے بازار رات 11 بجے تک کھلے ہوئے ہیں، بچوں سے دور، بیویوں سے دور۔ رات 11 بجے دکانیں چھوڑتے ہیں، 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، بچے یا سو چکے ہیں یا اپنے ٹی وی پر مشغول ہیں، یہ 12 بجے کھانا کھا کے ہی سوتا ہے، سارا کھانا پیٹ میں زہر بنتا ہے، پھر پیٹ پھول کے باہر، پھر جناب شیخ صاحب ٹردے جا رہے ہیں، آپ سجے پاسے تے پیٹ کھبے پاسے، اور پھر ڈاکٹروں کی چاندی، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو ہارٹ، کسی کو کچھ، یہ سب فطرت کی زندگی کو چیلنج کرنے کا۔ یہ ساری لوڈ شیڈنگ اللہ کی قسم ختم ہو جائے گی۔ شام مغرب پہ بازار بند کرو، صبح اٹھو، سارا یورپ، سارا امریکہ، سارا چائنا، سارا افریقہ میں جہاں پھر کر آیا ہوں، 5 بجے بازار بند ہیں، 9 بجے سناٹا ہوتا ہے، ہو کا عالم ہوتا ہے، تمہارے 9 بجے لبرٹی سے گزرا نہیں جاتا ہے۔ کیا ظلم و ستم ہے، نہ دین جانتے ہو نہ دنیا جانتے ہو، نہ تم دین کے واقف ہو نہ دنیا کے واقف ہو، دنیا سے بھی جاہل ہو، دین سے بھی جاہل ہو، دنیا کا بھی ظلم کر رہے ہو، دین کا بھی ظلم کر رہے ہو۔ لا ثمرۃ بعد العشاء، میرے نبی نے فرمایا عشاء کے بعد کوئی مجلس نہیں ہے، سو جاؤ، تہجد میں اٹھو۔ 12 بجے کے بعد جو آدمی سوتے ہیں ان کے جسم کی ریپیئر ہوتی نہیں ہے، جو دن میں سوتے ہیں ان کے جسم، نیند مستری ہے، پلمبر ہے، آپ کے پوری باڈی کی ریپیئر کرتا ہے نیند کا نظام، لیکن جب آپ 12 بجے کے بعد سوتے ہیں یا فجر کے بعد سوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا، وہ کہتا میری چھٹی میں نہیں کرنا۔ جب آپ 10 بجے سو جاتے ہیں وہ پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے، پورے جسم کو چست کر دیتا ہے۔ جب آپ صبح 4 بجے اٹھو، 5 بجے اٹھو تو آپ تازہ ہوگے۔ رات کا جاگنا، دن کا سونا، نحوست، آپ کی بجلیاں تباہ، پہلے ہی تھوڑی ہے، اوپر ساری رات کے دکانیں، فنکشن۔ یہ تو اللہ حکومت کا بھلا کرے، یہاں کی حکومت کا، کہ 10 بجے کا انہوں نے ڈنڈا چلایا تو کچھ، ورنہ تو 10 بجے تو برات کی تیاری ہو رہی ہوتی اور 1 بجے کھانا ہو رہا ہوتا تھا۔ جس امت کو اللہ نے وقت کی قدر سکھائی اسی امت نے وقت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس امت کے پاس قرآن نہیں، نبی نہیں، انہوں نے وقت کو کیش کر کے تمہیں غلامی کا طوق پہنا دیا اور دنیا کو لیڈ کرنے کی طاقت اللہ نے ان کو دے دی۔ او بھائیو، نہ دنیا اچھی رہی نہ دین اچھا رہا۔ رات کو جلدی سو، فجر پڑھی جائے گی آرام سے، تہجد پڑھی جائے گی آرام سے، کچھ وقت اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارو، کچھ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، کچھ اللہ کے نبی کے فرمان پڑھو، نیک لوگوں کی ہسٹری پڑھو، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی تاریخ پڑھو، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھو، اپنے ماں باپ کو عزت دو، شادی شدہ ہو بیوی کو عزت دو، بیوی خامد کو عزت دے، اولاد کو عزت دو، وہ عزت لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔ یہ میرے نبی ایک پوری زندگی لے کر آئے، دنیا کا بھی بتایا، آخرت کا بھی بتایا۔
علاج بھی بتا گئے، کھانا بھی بتا گئے، زندگی بھی بتا گئے۔ اے میرے عزیزو، ایک خوبصورت زندگی ہے جس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی ایک اچھی خوبصورت محنت ہے۔ پہلے بھی آپ کے پاس آتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ بڑے شوق سے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی، مجھے اپنا کالج کا زمانہ یاد آتا ہے۔ ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں اقبال ہاسٹل کے، پتہ نہیں اب کیا صورتحال ہے، بیچ میں ایک لان تھا گول، اس میں ایک پھٹی ہوئی چٹائی پڑی تھی، صف۔ میں نے وہاں کبھی نماز نہیں پڑھی، جتنا عرصہ رہا 3 سے 4 لڑکے نماز پڑھتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے، ان میں ایک کو میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، سانولے سے رنگ کا، نام مجھے اس کو بھول گیا، وہ نماز 5 وقت کا نمازی تھا، وہ مجھے نظر آتے جاتے میں اسے دیکھتا تھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اور ہماری مسجد جو ادھر کچہری گیٹ کی طرف تھی، ویرون، کوئی لڑکا نماز پڑھنے نہیں آتا تھا، کوئی اکا دکا۔ ایک لڑکی پردے میں نہیں تھی، حجاب میں نہیں تھی، ایک لڑکی۔ اور اب میں لمز میں گیا تو وہاں پورے برقعے میں نے بچیوں کو دیکھا، لمز میں، فاسٹ میں دیکھا، پورے برقعے میں نے لڑکیوں کو دیکھا، داڑیاں دیکھی۔ یہ سارے بچے یہیں کے پڑے ہوئے، میرے پورے گورنمنٹ کالج میں ایک لڑکے کی داڑھی نہیں تھی، صرف ایک لڑکے کی داڑھی تھی، نعیم الدین، جو ہمیں دعوت دیتا تھا اور تبلیغ میں کھینچتا تھا، اور ہر کمرے سے ذلیل ہو کے نکلتا تھا۔ میں نے خود اسے کئی دفعہ دھکے دے کے کمرے سے ذلیل کر کے میں نے اس کیا، اور دھکے دے کر میں نے ایک دفعہ اسے کمرے سے نکالا۔ ایک لڑکا داڑھی والا تھا۔ لیکن آج فصل بہار ہے، اتنے ہزاروں بچے بچیاں اللہ کی بات سننے کے لیے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اگر برائی کا گراف اپ ہے تو نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے، نیکی کا بھی اپ جا رہا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اس کی سیرت کو سامنے رکھو، اور جو پیچھے گزر جائے گا اس پہ توبہ کر لو۔ آپ توبہ کرو گے اللہ آپ کے پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ اور جب اللہ آپ کو چھٹیاں دیں تو تبلیغ میں وقت لگاؤ، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لو۔ یہ میں ہر جگہ کہتا ہوں، آپس کی لڑائیاں تباہ کر دیتی، آپس کی نفرتیں تباہ کر دیتی، آپس کے اختلاف ہلاک کر دیتے ہیں۔ میں تم سب بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوانوں، کسی سے تم لڑے ہوئے ہوگے، کسی سے تمہارا بول چال بند ہوگا، کوئی بیوی سے نہیں بولتا ہوگا، کوئی بیوی خامد سے نہیں بولتی ہوگی، کوئی ماں باپ اولاد سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی اولاد ماں باپ سے نہیں بولتے ہوں گے، کوئی بھائی بھائی نہیں بولتے ہوں گے، یہاں سے اٹھتے ہی صلح کر لو، صلح کر لو، صلح کر لو۔ محبت سے رہو، اختلاف کرو، محبت سے رہو، مذہبی اختلاف کرو، سیاسی اختلاف کرو، محبت سے رہو۔ سیاسی اختلاف یہاں تک نہ جائے کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنا شروع کر دو، اور مذہبی اختلاف یہاں تک نہ جائے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دو۔ یہ بڑا ظلم و ستم ہے، بڑا ظلم و ستم ہے۔ اور میں 5 انگلیاں برابر نہیں، اللہ کا فضل ہے، میرا دیس اہل خیر سے بھرا ہے، علماء راسخین سے بھرا ہے، معتدل علماء سے بھرا ہوا ہے، لیکن میرے خطیب، میرے دیس کے اکثر خطیب وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ آگ لگا رہے ہیں، وہ دین کے نام پر فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں۔ ان شعلوں کو ہوا مزید لگ گئی تو خود بھی جل جائیں گے اور انسانیت بھی جل جائے گی۔ جب آگ بلند ہوتی ہے تو پھر اپنے برائے سب اس میں جلتے ہیں۔ تو میں آپ سب بچوں سے کہوں گا، اختلاف ایک فطری چیز ہے، لیکن اسے دین کا اختلاف ایسا نہ پہنچاؤ کہ سلام کرنا چھوڑ دو، کافر کہنا شروع کر دو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، اور یہاں تک پہنچ جاؤ کہ اگر اس سے مصافحہ کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں بڑے درد سے بتا رہا ہوں، میرے پاس ایک کلپ آیا، اب تو میں نے واٹس ایپ بھی بند کر دیا، اپنے میسج بھی بند کر دی، کہ نہ ہمیں فون استعمال کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاشرت کا سلیقہ ہے۔ 2-4 دفعہ کال نہ اٹھاؤ تو میسج آ جاتا ہے، بڑے مغرور ہو گئے ہو، بڑے متکبر ہو گئے ہو، غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے ہو۔ یہاں کوئی وزیر ہوتا تو اس کا تو فوراً اٹھا لیتے، میں چونکہ غریب ہوں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو۔ یہ اس قسم کی واہیات خرافات بولتے ہیں تو دل دکھتا ہے کہ یہ تکبر کسے کہہ رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لو، بڑا متکبر ہے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا ہے سب سے، 4 انگلیاں دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ارے بھائی، ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی سنت ہے، دونوں ہاتھوں سے بھی سنت۔
بلکہ بخاری شریف کی روایت سنو، عبداللہ بن مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے، اور میرے نبی کر رہے ہیں دونوں ہاتھ سے۔ اگر ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا بے ادبی ہوتی، تکبر ہوتا، تو ابن مسعود جیسی ہستی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتا۔ میرے نبی کبھی دو ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی ایک ہاتھ سے کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، خالی سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ لیکن ہمارا عجب نظام ہے، ایک آدمی 1000 آدمیوں سے روز مصافحہ کرتا ہے، وہ ہر دفعہ کیسے یوں کرے گا؟ اے میرا موٹا لے گیا پیڑا نال ہے تے حالوی تکبر دا فتویٰ میرے تے سٹل سٹینڈ باقی ہے۔ بڑا مغرور ہو گیا، صرف وزیران مصافحہ کریں سانو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، منہ ایدے ہوں سو مصافحہ ایدے کریں۔ اپنی نادانی نہیں دیکھتے کہ 10,000 کے مجمع میں مصافحہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب آپ 2,500-3,000 کا مجمع بیٹھے ہو، آپ مجھے مصافحہ کرنے آ جاؤ، آپ کی نادانی ہے یا میری؟ اور میں 2 گھنٹے بیان کے بعد ممبر سے اتروں، السلام علیکم۔ ابھی چند دن پہلے کی بات، میرے اپنے علاقے میں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ایک گاؤں کے لوگ ہیں، میاں صاحب مجھے کہتے ہیں میاں صاحب بیان کرو نا، ساڑی وستی بیان کرو۔ میں کہا بابا حالی میں ویلا کو نہیں کر لے سا۔ اب میں بیان سے اترا تھا، مجھے پیشاب کا تقاضا تھا، میں ٹوائلٹ جا رہا تھا، او میرے نال میاں صاحب طریق دے ہو نا، قدم بڑھاؤ گے، طریق دے ہو نا۔ اب میں جا رہا ہوں، آخر ٹوائلٹ کا دروازہ آ گیا، میاں صاحب طریق دے ہو نا۔ میں کہ رالتے پیشاب کر لے تو پھر میں طریق دینا۔ اب اگر میں کہتا ہوں نہیں تو کہتا بڑا متکبر ہے، کوئی وزیر بولاتا نا تو چلا جاتا، یہ ہم غریبوں نے بولا آیا ہی نہیں۔ بھائیو، آداب معاشرت کا ہی نہیں پتہ، آداب معاشرت کا ہی نہیں پتہ۔ اس فون نے زندگی برباد کر دی۔ میں ہر بیان میں کہتا ہوں یہ ضرورت کی چیز ہے، کھاتے ہوئے ظلم ہے اللہ کی قسم تمہارا اپنے اوپر کہ تم ایک ہاتھ سے فون سے ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہو۔ کتنی دفعہ میں نے ان کے ہاتھوں سے فون چوں پاگل ہو اس پیسے نو اگلا دو جو توڑی مت مار دے۔ ٹیلی فون ٹائلٹ میں سودا کر رہا ہے، چکا لے مال چکا دے اجے، وہ پھٹے منہ تیرے سودے دا، وہ کام کر جڑا کرنا ہے۔ اتنی نادانی، اس قدر ضلالت، گمراہی، ذلت۔ بیوی کے آس پاس بیٹھو، اس کم وقت کو بند کر دو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر دو، کاروبار کے وقت میں کھولو اسے، لیٹ نائٹ کسی کو فون نہ کرو۔ میں فون بند کر کے سوتا ہوں، کھلا رہ گیا، 1 بجے فون کی گھنٹی بجی، میں نے کہا یا اللہ خیر ہو، پتہ نہیں کون بیچارہ مصیبت زدہ۔ میں نے فون اٹھایا، جی مولانا صاحب ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ میں کہا بیٹے منہ تیرے اس فون کرن دا، اور لدھیا پٹھیا صبح ہی پوچھ لیں آپ میرے کو، جی ٹیلٹ دعا پڑھ سکنے کہ نہیں پڑھ سکتے؟ فون کھلا رہ گیا، میں نفل پڑھ رہا تھا رات کو، تہجد، ٹن 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 ٹن۔ میں جب نفلوں سے فارغ ہو کر اٹھا تو رب ذوالجلال کی قسم 1 نمبر سے 80 کالیں تھیں، 80۔ یہ انسانیت ہے، یہ شرافت ہے، یہ زندگی ہے۔ اب اپنی لائف کوالٹی دیکھو کتنی گندی ہو چکی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے فون سن رہے ہیں، بیوی بات کر رہی، ٹن اس کو چھوڑ کے فون سننا شروع کر دیا، بیٹا متوجہ ہوا ہے، اس سے بات کرتے کرتے فون ٹن ادھر، بچے کو تباہ کر دیا، بیوی کو دھکا دے گی۔ اب ماؤں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہیں، انہاں کی کام کیتا ہے، انہاں پترانوں کارٹونہ تے لا دیتا ہے، لے بچے تسی کارٹون ویکھو اسی اپنا کام کریے۔ وہ بیچارے معصوم کارٹون ویکھ انہاں نوں اماں بھی کارٹون نظر آمدی، ابا بھی کارٹون نظر آمدا، ہر شے کارٹون نظر آمدی۔ ہاں ان ماؤں نے اپنی نسل برباد کر دیا کارٹونوں پہ بٹھا کر۔ ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنی نسل کے ساتھ یہ کیا تباہی لا رہی ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے بچے کا لینے کا، 6 سال تک بچے کو کچھ نہ پڑھاؤ،
میرے بس میں ہو میں سارے اسکول بند کر دوں جو 3 سال کے بچے کو لے کر ظلم و ستم کرتے ہیں اور اپنے پیسے کھڑے کرنے کے لیے ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ کہو، کیا کہو؟ گود دو، ماں باپ اپنی گود دیں۔ اس وقت بچہ خالی ذہن ہو کر چیزوں کو پک کر رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے، لے رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے اوپر پڑھائی کا بوجھ آتا ہے تو ساری فائلیں اس کی ڈسٹرب ہو جاتی۔ ہن کی گیا بچے کے لینے کی عمر ہوتی ہے 7 سال تک۔ میں سویڈن گیا، وہاں 7 سال تک کچھ نہیں پڑھاتے، 3 سال کا بچہ لے لیتے ہیں، نہ کتاب نہ قلم نہ کاغذ، کچھ بھی نہیں۔ ان 4 سال میں ان کو ایک بہترین اس معاشرے کا فرد بنا دیتے ہیں۔ 0 ہے وہاں ریٹ جرائم کا، جہاں انسان ہوتے ہیں جرائم ہوتے ہیں، لیکن انتہائی تھوڑے، انتہائی کم۔ میں ایک اسکول میں گیا، وہ 3 سال کے بچے، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، ایک ادھر بیٹھا رو رہا، موٹے موٹے آنسو، ایک بیچارے دا پیشاب بچے نکلے ہویا۔ کیا ظلم ہے ماؤں کا، اور کیا حماقت ہے، بچہ پیچھے رہ جائے گا، بچہ پیچھے رہ جائے گا۔ ارے لفظوں کے ہیر پھیر کا نام تعلیم نہیں ہے، شعور کا نام تعلیم ہے، انسانیت کا نام تعلیم ہے۔ رٹا لگا کے میں کبھی بھی کالج میں کبھی فیل نہیں ہوا، 8ویں میں سیکنڈ آیا اور پڑھتا تھا ہی نہیں۔ اور میرے ٹیچر جو تھے نا، کلاس ٹیچر محمد علی صاحب مرحوم، خوش ہونے کی بجائے نا مجھے ڈانٹنے لگے ہوئے، وہ تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو نقل ہی ماری ہونی ہے۔ میں کہا استاد جی وہ بھی چل جاندی ہے پر ایڈی بھی گل نہیں کچھ۔ میں کہا جی میں یوں پڑھتا ہوں، یہ کتاب کل صبح پیپر ہے کیمسٹری، یہ کتاب یا اللہ میں پڑھیا تو ہے کوئی نہیں، ہوں کل جڑا پیپر سوال آنا یا اللہ مینوں کٹ دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ یوں پڑھا اور ہمیشہ میں اچھے نمبروں سے پاس ہوا۔ اب تم مجھے کہو کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں نے تو صرف امتحان پاس کرنے کا چکر چلایا۔ پتہ نہیں کوئی اس وقت اللہ ایسی دعا قبول کرتا تھا، وہ میں کوئی 15-20 دفعہ ایسے دیکھ لیتا تھا، حافظہ اللہ نے مجھے اچھا دیا تھا، ایک دفعہ پڑھا بس، اس کے بعد ضرورت نہیں، بس بسم اللہ پھر بند، پھر بسم اللہ پھر بند، پھر بسم اللہ پھر بند۔ تو امتحان کے دنوں میں نماز بھی پڑھنی، اللہ اللہ بھی کرنے میں، چلو یا اللہ کام بڑھ جاوے، پیچھے پھر چھٹی۔ اچھا ان میں 4-5 سوال ضرور آ جاتے تھے پاس ہو۔ تو اس ڈگری کو تم کہو گے پڑھا لکھا ہے؟ ارے تم سب جاہل بیٹھے ہو، صرف ڈگریوں کے پیچھے رٹے لگاتے ہو۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو ہر چیز پہ زوال آتا ہے۔ شعبہ تعلیم بھی زوال پذیر ہے، ہر شعبے زوال پہ، چونکہ انسان بگڑ گیا نا۔ تو خیر بہرحال کچھ دکھ کی باتیں کی ہیں، کچھ درد کی، کچھ آپ کے کام کی، کچھ اپنے کام کی۔ اس کشتی کو مل جل کر ہی کنارے پہنچانا ہے۔ یہ طوفانوں میں گھرا ہوا، ہچکولے کھاتا ہوا شکستہ جہاز ہے، کشتی شکستہ گانیم، اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم یار آشنارا۔ تو میرے عزیزو، تبلیغ میں وقت دینا، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا، اختلاف کرو نفرت نہ کرو، جن استادوں سے پڑھو ان کا احترام اور ادب، آپس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہو ایک فاصلے سے رہو، شرم و حیا کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، لڑکیاں اپنی آپ اپنی، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی رائے سے شادی کرو۔ یہ تھوڑی دیر کا جو عشق ہوتا ہے یہ بعد میں سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آتا۔ اپنے ماں باپ کی رائے سے کرو، اپنے ماں باپ سے کی دعا لے کر کرو، ہمیشہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوں گی۔ بے شک اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایجاب و قبول آپ کا کام ہے،
لیکن ماں باپ کی رائے کا احترام، اس سے برکت ہوگی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کرو، اپنے بیٹے سے پوچھ کے رشتہ کرو، یا قومیت کے بت توڑ دو۔ چند دن پہلے مجھے ایک بچی کا فون آیا کہ جی عمر جا رہی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں خاندان میں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، خاندان میں ہی کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، اور میری عمر ہاتھ سے جا رہی۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے یہ بت توڑ دو، جہاں اچھا رشتہ ملے کر دو، اور رشتہ کرنے سے پہلے اللہ کے واسطے بیٹیوں سے بھی پوچھ لیا کرو۔ ہمارے ہاں بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے، خود اس کا بچی کا رشتہ آیا، اب تک عمر بڑی ہوگی، کہا میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں چھپ کے مشورے کر رہے ہیں، اس کو بتا ہی نہیں رہے کہ تیرے رشتے کی بات ہو رہی، تو کیا کہتی؟ ہمارے ماحول میں بچیوں کا رشتہ یوں کیا جاتا ہے جیسے جانور کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بیچ کے اس کی رسی دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ ایک بچی نے مجھے فون کیا، ہمارا ان سے خاندانی پرانا تعلق، کہ یہ مجھے اعلیٰ تعلیم دی ماں باپ نے، میں اپنے کالج میں اور مجھے فون آیا کہ تیرا سے رشتہ کر چھڑیا ہے تے فلانی تاریخ طے کر دیتی ہے تے بس ہن تو آ جا۔ جی میں اس پر بھی راضی تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے کر دیا، اتنا تو کر دے، کسی شریف آدمی کے ساتھ میرا رشتہ کر دے۔ ایک شرابی کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، میرے ماں باپ کو پتہ تھا شراب پیتا ہے، آج تک میں کانٹوں پہ ہوں، انگاروں پہ ہوں، نہ اس نے شراب چھوڑی نہ میری زندگی میں کوئی سکون آیا۔ تو یہ ماں باپ ظالم ماں باپ ہیں۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق ہے، ماں باپ رائے دیں، ماں باپ تیار کریں۔ اگر بچی انکار کرے تو اسے گستاخی نہ سمجھیں، اگر بچہ انکار کرے اسے گستاخی نہ سمجھیں۔ آپ سے کہتا ہوں کورٹ میرج نہ کرنا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت۔ ماں باپ سے کہتا ہوں زبردستی نہ کرنا، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔